اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمدی گرلز سیکنڈری اسکول کی اسلامیات کی ٹیچر مس زہرا آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ عزیز طالبات، آج ہم نئے تعلیمی سال کا آغاز کریں گے۔ آپ سب کو نئی جماعت کلاس نہم میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسلامیات بہت توجہ اور دلچسپی سے پڑھیں گی، کیونکہ یہ ہمارا سلیبس بھی ہے اور ہمارا دین بھی ہے، اور ہمارا دین بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ حدیث نبوی ہے، ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، جس میں ہمیں دنیا و آخرت دونوں کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی پہلی جماعت کی ابتدا کلام پاک کی سورت سے کریں گے، لیکن اس سورت سے پہلے آپ کے لیے کچھ ہدایات کاپی کے حوالے سے ضروری ہیں، تاکہ اپنا ہوم ورک بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کاپی میں کر سکیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے سب سے پہلے آپ کے لیے کہ اپنی لکھائی رائٹنگ کا تحریر کا خیال رکھیے کہ لکھائی بہترین بنانے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا کام صاف ستھرا اور تحریر خوبصورت نظر آئے۔ اس کے لیے کاپی میں اندرونی صفحات پر اپنا نام، والدیت، جماعت، فریق یعنی سیکشن، رول نمبر، مضمون اور ٹیچر کا نام تحریر کیجیے، اور اس کے لیے بلیک کٹ مارکر استعمال کیجیے۔ دوسرے صفحے پر میقات اول کا ٹائٹل بھی بلیک کٹ مارکر سے بنائیں۔ تیسرے صفحے پر عنوان کے بعد سورت کا نام لکھیے، پھر تاریخ آغاز اور تاریخ اختتام لکھیے۔ اس کے بعد مین یہ ضروری ہے آپ کے لیے ہدایت ہے کہ مین ہیڈنگ کے لیے آپ کو جو بھی آپ کام کریں، جو کاپی میں آپ کریں گے، جو آپ سوال جواب کریں گے، اس کے لیے مین ہیڈنگ کے لیے بلیک کٹ مارکر استعمال کریں گے، اور سائیڈ ہیڈنگ کے لیے بلو کٹ مارکر استعمال کیجیے گا۔ سوال کے لیے آپ بلیک پوائنٹر اور جواب کے لیے بلو انک پین استعمال کیجیے گا۔ اگلے صفحے پر اجمالی خاکہ بنائیے، جس ترتیب سے مشق کا کام کریں اسی ترتیب سے لکھتے جائیں۔ یہ ہدایات تو کاپی کے متعلق تھیں۔ اب آج کی کلاس کے حوالے سے کچھ ہدایات توجہ سے نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلی اس میں آپ دیکھیں، توجہ غور سے سننا ہے آپ کو، تاکہ بعد میں آپ بار بار سوال نہ کریں۔ اپنی درسی کاپی، کتاب، قلم اپنے ساتھ رکھیے۔ درس کے دوران ہینڈ ریز نہ کریں۔ تمام صفحات کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور درس کے آخر میں سوال کریں۔ درس میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب سب دیکھیں ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الممتحنہ۔ ہم 9 کلاس میں آپ اپنی سلیبس بک اپنی آپ کے پاس موجود ہے، اور اس میں آپ کو دی گئی ہے 3 صورتیں موجود ہیں، جس میں سے پہلی ہم پڑھیں گے سورہ الممتحنہ۔ اب ہم دیکھیں گے سورت کا نام الممتحنہ کیوں ہے۔ سورت کے نام کی یہ اس وجہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ سورت کے نام آیت نمبر 10 میں لفظ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ سے ماخوذ ہے۔ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ سورت میں اگر آپ دیکھیں گی، سورت کا آیت نمبر 10 میں لکھا ہوگا فَأَمْتَحِنُوهُنَّ، اس سے لیا گیا ہے۔ جب ہم آیت نمبر 10 پر آئیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، اب الممتحنہ جو ہمارے اس کا نام ہے سورت کا، اس کے 2 معنی ہیں۔ معنی کے لحاظ سے 2 معنی ہیں یہ۔ پہلے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہو، اور دوسرا ہے امتحان لینے والی صورت۔ تو سب سے پہلے اس کا ہم تعارف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 28ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے لفظ
فامتحنوہن سے ماخوذ ہے، جس کے دو معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پہلا مطلب وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب امتحان لینے والی صورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورت کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول آپ جانتے ہوں گے کہ شان نزول کا کیا مطلب ہے۔ شان نزول کا مطلب ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی نازل ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی جتنی بھی آیات نازل کی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی وجہ ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احکامات ہوتے تھے۔ تو یہاں ہم شان نزول دیکھ رہے ہیں سورہ الممتحنہ کا۔ تو سورہ الممتحنہ کا شان نزول دیکھنے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور ان کے مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی، صلح جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح میں یہ بات درج کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ 10 سال تک یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تھا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا، اس معاہدے کی 2 سال کے اندر ہی اندر اس کی خلاف ورزی کر دی اور مسلمانوں سے جھگڑا تعرض کیا، یعنی جھگڑا کیا۔ اب جب جھگڑا کیا اور اس کی خلاف ورزی کی تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، ظاہر ہے جب معاہدہ توڑ دیا گیا تو آپ نے بھی اس معاہدے کو برقرار نہیں رکھا، اور آپ نے ایک چڑھائی کا ارادہ کیا مکے پر۔ مکہ کون تھا؟ جہاں سے آپ ہجرت کر کے آئے تھے، اور وہاں کے لوگ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ تو جب معاہدہ ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ اب جب ارادہ کیا تو اس فیصلے خفیہ طور پر کیا، اور اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دی، اور سب کو منع کر دیا گیا۔ صرف چند صحابہ کرام مخصوص جو تھے ان کو اس فیصلے کا علم تھا، باقی کسی کو بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک اتفاق سے اسی زمانے میں ایک عورت تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ دستی یعنی غربت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینے مدینے آئی۔ مدینے جب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی مدد فرمائی۔ اب جب وہ واپس جانے لگی تو ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتا، وہ صحابی تھے، ان کو اس خبر کا علم تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے ایک خط اس عورت کو دیا۔ کیوں دیا؟ کہ وہ خط جو ہے وہ مکے واپس جا رہی ہے تو وہ سرداران مکہ کو یہ خط پہنچا دے، اور اس خط میں اطلاع دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک چھپی ہوئی خبر تھی، اور اس کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، اور وہ یعنی کہ حضرت جو صحابی تھے آپ کے حاطب ابی بن بلتا نے، انہوں نے جو اس عورت کے ذریعے وہاں پر ان کو خبر دی، اور اس خبر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے مطلع کر دیا۔ وحی کے ذریعے خفیہ اطلاع فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چند صحابہ کرام کو اس عورت کے پیچھے بھیجا، اور یعنی کہ روضہ خاک نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر اس عورت کو جا کر حکم دیا کہ وہاں پر جا کر اس عورت کو پکڑ لیا جائے، اور وہ عورت جو ہے وہ خط لے کر جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے جا کر اس عورت کو روضہ خاک نامی جگہ پر پکڑ لیا، اور پھر وہ اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا، اور بہت مشکل سے وہ عورت جو تھی وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ خط جو تھا اس نے نکال کر، یعنی اس کے پاس سے وہ خط برآمد کر لیا صحابہ کرام نے۔ اب جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت حاطب بن ابی بلتا کو طلب کیا۔ صحابی تھے، غزوہ بدر میں شرکت کر چکے تھے، تو طلب کیا اور ان سے پوچھا، اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بھئی یہ تو ایک چھپی ہوئی بات تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ حرکت اس لیے نہیں کی کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا۔ کافر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام کو قبول نہ کرے وہ کافر ہے، اور مرتد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ پھر اس سے پلٹ جانا، واپس پلٹ جانا، یعنی کفر میں واپس لوٹ جانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا
تو آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا، یعنی میں اس سے پلٹ گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پر چڑھائی کریں گے تو وہاں کے مسلمانوں کو ان کے قبیلے والے کافروں کے ظلم سے بچا لیں گے۔ یعنی وہاں پر کافر بھی تھے، قبیلے والے وہ بھی تھے جو ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینے، تو وہ وہاں پہ ان میں حضرت حاتب کا جو تھا وہ خاندان بھی موجود تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے قبیلے والے کافروں کے ظلم سے سب کو بچا لیں گے، لیکن میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ خط سردار نے مکہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان پر میرا احسان رہے اور وہ میرے بال بچوں کو تنگ نہ کریں، کیونکہ جب کسی پر کوئی احسان کیا جاتا تھا تو اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ ضرور اتارتا تھا۔ تو سرداران مکہ کو اس لیے میں نے خط بھیجا کہ وہ میرا احسان ان پر رہے گا اور پھر وہ میرے بال بچوں کا تحفظ کریں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ انہوں نے سچی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بات سچی بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور اس معاف کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی تھی، اور جنگ بدر میں شرکت جن صحابہ کرام نے بھی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے۔ پھر اس وقت یہ سورہ ممتحنہ اس وجہ سے نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی کہ جس میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی۔ کیا ہدایت دی گئی؟ کیونکہ دیکھیں ایک صحابی نے اطلاع دی تھی، چھپ کے ان کو خبر دے دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ ممتحنہ کی، جس میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھیں گی۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ یہاں پر ہم جب اب دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیا بات بتائی گئی ہے، تو یہ یعنی کہ ہم جب دیکھیں گے، آپ اپنی کتابوں کو کھول کر اپنے سامنے رکھیے گا، اور اس میں سورہ ممتحنہ کی جو آیات ہیں جب میں وہ پڑھوں گی اور میں اس کے ترجمہ پڑھوں گی تو آپ جو ہیں پھر اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں اس کا ترجمہ تو پڑھوں گی لیکن آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا بہت بتاتی بھی جاؤں گی، تو پھر تھوڑا سا آپ کو اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے، اور ابتدائی ہم آج کے درس میں 6 آیات پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیے سورہ ممتحنہ کا شان نزول آپ نے جان لیا، اس کی وجہ جان لی، اس کا تعارف، اب آپ کو تعارف بہت اچھی طرح آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مطلب یہ سورہ ممتحنہ کا مطلب کیا ہے، اس کے 2 معنی ہیں، اور یہ معنی بھی یاد رکھنے ہیں آپ کو۔ اس کی آیات کتنی ہیں؟ 13 آیات ہیں، اس میں کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اچھی یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا ہدایات دے رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب سے پہلے جب کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو شان نزول میں بتایا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو کیا ہدایات دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے جو اس میں ترجمے ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الذین آمنو سے مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، دوستی نہ کرو یا دوست نہ بناؤ، عدوی و عدوکم، دشمنوں کو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اولیاء، تلقون الیہم بالمودۃ، مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے گئے تھے، آپ کو ستایا گیا تھا، تو آپ نے کس لیے مکہ چھوڑا تھا؟ آپ نے اس لیے مکہ چھوڑا تھا
تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ آگے پھیلا سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور جو لوگ دشمن تھے انہوں نے آپ کو ستایا، تو اس لیے آپ نے مکہ چھوڑ کر آپ مدینے آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں مکے سے نکال دیا، تم انہیں چھوڑ کر آ گئے، تو اگر تم میری راہ میں لڑنے، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جتنے بھی ساتھی تھے وہ مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، اور پھر ان کافروں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یعنی جو دشمنی کا دوست مت بناؤ، یعنی انہیں کسی طرح بھی اپنا دوست مت سمجھو۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، تم تو ان کو دوستی کے بالمودت، تم تو بھیجتے ہو ان کو دوستی کے پیغام۔ وَقَدْ كَفَرُوا، اور وہ یعنی کافر ہے، بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، وہ دین جو تمہارے پاس آیا، تم اس کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ جو دین تمہارے پاس آیا اس کے منکر ہے، یعنی اس سے قد کفر، وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے منکر ہے۔ منکر کا مطلب کیا ہے؟ جاکم من الحق، جو کچھ تمہارے پاس سچا آیا، یعنی کہ سچائی آئی، دین حق آیا، اس سے کیا کرتے ہیں؟ قد کفر، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو جو ہو ان سے دوستی بنانے کے لیے نکل کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، اور جو تمہارے پاس آیا اس سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر یخرجون الرسول وایاکم، یخرجون نکالا، خرجا یخرجو، ہم اس میں پڑھتے ہیں عربی میں یخرجون الرسول، نکالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو، جلا وطن کر دیا، یعنی وہاں سے نکال دیا، وایاکم، اور تم کو نکالا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لائے ہو، خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کس وجہ سے نکالا مکے سے؟ اس وجہ سے نکالا کہ تم اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لائے ہو، تو وہ تم کو کیا کر رہے ہیں؟ مکے سے نکال دیا انہوں نے، اور وہ تم کو جلا وطن کر دیا، یعنی تمہارے اپنے وطن سے، تمہارے اپنے شہر ملک سے، تمہارے اپنے شہر سے تمہیں نکال دیا، تو تم ان کو دوستی کے پیغام نہ بھیجو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ جو ابھی آپ کو حضرت حاتب نے جو خاموشی کے ساتھ، یعنی کوئی ایک وجہ تھی جو انہوں نے بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ پوشیدہ پیغام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو ان کو پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ جو ہے تمہارے دشمن ہیں، تمہیں رسول کو اور تمہیں جو ہے وہاں سے وہ نکال چکے ہیں۔ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم، جو تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو تم چھپا کر، مخفی طور پر، کیا مطلب ہے؟ چھپا کر، یا وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اخفیتم یعنی چھپا کر جو تم دوستی کے پیغام بھیجو، وما اعلنتم یا اعلان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے سب معلوم ہے، وانا عالم یعنی مجھے سب معلوم ہے، جو تم دوستی کے پیغام ان کو چھپا کر بھیجو یا ظاہر کر کے بھیجو، سامنے بھیجو، وہ میں سب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی کہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، یفعل فعل مانے کام ہوتا ہے، وَمَن يَفْعَل جو کوئی ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقط بس، ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی کہ کافروں کو دوست تو نہ بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ منع کر رہا ہے کہ تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ، لیکن اگر تم میں سے ان کے ساتھ دشمنوں کا سا رویہ رکھو، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو وہ جس طرح کفر اسلام کا دشمن ہے، اس طرح کافر بھی اسلام کے دشمن ہے، اس لیے تم میں سے کوئی ایسا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کفار کیسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتا رہا ہے، یسقفوکم یکونوا لکم، اگر وہ تم پر قدرت پالے، یعنی تو اختیار انہیں مل جائے،
اگر وہ تم سے جیت جائیں، اگر وہ انہیں اختیار دے دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے؟ آدان، تو وہ دشمن ہو جائیں گے تمہارے، وَيَبْسُطُ، اور الیکم، اور بدلہ لیں گے تم سے، ایذا دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، کس طرح؟ ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، یعنی تمہارے پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ہاتھ چلائیں گے، جو ہاتھ سے تکلیف دینا چاہیں گے وہ تمہیں ہاتھ سے تکلیف دیں گے، وَأَلْسِنَتُہُم، اور زبانیں، یعنی زبان سے بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور جو ہے وہ تمہیں یعنی کہ زبان سے بھی اپنی تکلیف پہنچائیں گے، اور ودو، چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، تاکہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تم بھی کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر اگر تم جیت جائیں گے تم سے، یسقفونکم یکونوا لکم، یعنی اور اگر تم پر قدرت پالیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور تم پر زبانیں بھی چلائیں گے، ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے لن تنفعکم، تمہیں کچھ نفع نہیں ملے گا، تنفع نفع سے نکلا ہے، لن تنفعکم، لن تنفعکم، تمہیں کوئی نفع نہ دیں گے، کون نہیں دے گا؟ ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور تمہاری اولادیں، یعنی آپ یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ کہ یعنی اگر تم کچھ بھی، جب ہمیں موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت بھی آئے گی، اور قیامت میں جب فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب جو ہمارا اعمال کا حساب لے گا تو لن تنفعکم، یعنی تمہیں نفع نہیں ملے گا، کون سا نفع؟ قیامت کے دن تمہارے کام، تمہارا یہ جو نہ رشتہ دار آئیں گے نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ تو اس روز یوم القیامہ کس دن؟ قیامت کے دن، یفصل بینکم، اور فیصلہ کون کرے گا اس دن؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے، لن تنفعکم، قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اولاد تمہارے کس کام نہیں آئیں گے؟ کب؟ قیامت کے دن، جو فیصلے کا دن ہوگا، اور اس دن فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن جو فیصلہ کرے گا، یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لیں گے تو یعنی کہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تم پر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے، اس کو غور سے سنیے کہ اس میں مطلب کیا ہے، کہ اگر کافر تم پر، اہل ایمان پر غلبہ پا لیتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت برا ہوتا ہے، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، ظلم و تشدد کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر زبان درازی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اسلام اور اہل ایمان پر بہتان لگاتے ہیں، اور کفار کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کسی طرح ایمان والوں کو دوبارہ کفر و شرک پر لے آئیں، یعنی کفر و شرک پر لے آئیں کہ دوبارہ جو ہے وہ کافر ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، کہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور اس روز تمہیں فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے، بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جو وہ تھے پیغمبر تھے، ان کی نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی
ضروری ہے۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبیاں تھیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہیں خلیل اللہ کہا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ تو کس وجہ سے دوست تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو آزمائش میں ان کو ڈالا، وہ انہوں نے اس آزمائش میں پورے اترے، اور ہر طرح سے تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو ساتھی تھے ان کی نیک چال چلنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ کیا ہدایت دے رہا ہے؟ کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی چال چلنی ضروری ہے، فی ابراہیم والذین معہ، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا، جب کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکار جو تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کافر جو تھے وہ اپنے معبودوں کو، آپ کو پتہ ہے کیسے بت بنا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو پوجتے تھے اور ان کو ان کی عبادت کرتے تھے، اور ہم لوگ جو ہیں، ہم اسلام میں تو یہ سب منع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے یعنی کیسے پسندیدہ اور دوست تھے، پیغمبر تھے، کہ انہوں نے کافروں کی ان باتوں سے بے تعلقی ظاہر کر دی، انکار کر دیا، اور ہم تمہارے معبودوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو بیزار ہیں، بیزار ہیں یعنی ہم اس سے لا تعلق ہیں، یعنی کفرنا بکم وبداء بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور تمہارے معبودوں کے ہم کبھی قائل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، تو ہم میں اور تم میں کھلم کھلی بغاوت اور دشمنی رہے گی، یعنی کہ عداوت کے معنی کیا ہے؟ عداوت اور بغض کیا ہے؟ عداوت اور دشمنی۔ تو بینا و بینکم، ہم میں اور تمہارے معبودوں کے، ہم تم میں آپس میں ہمیشہ ہم تمہارے دشمن رہیں گے جب تک تم اس پہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیئا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا، اور اتنے یعنی کہ اپنے سگے باپ سے بھی رشتے ناطے کی پرواہ نہیں کی، اور اعلان کر دیا اور ان سے کہا کافروں سے کہ جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم اور تم آپس میں کھلے دشمن رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیں ان کے باپ جو تھے وہ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو لیکن کافروں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی دعا نہیں کرنی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا والد کے لیے جو ہے وہ اللہ یہ ضرور کہا ان سے، اپنے باپ سے، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، یعنی کس سے مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ سے، منع ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ کافروں کے لیے تو منع کیا گیا ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ضرور مانگوں گا۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ، ہم کہتے ہیں نا توکل، بھروسہ، ربنا ہمارے رب، علیک تجھ پر، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں
لوٹ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی خاطر تمام رشتے چھوڑ دیے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کی امید رکھتا اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے، اور جو روح گردانی یعنی جو پیچھے ہٹے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی تعریف، اللہ تعالیٰ تو خود ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کے بعد ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی الکلمات و تراکیب اپنی بک میں دیکھیے۔ تلقونا تم ڈالتے ہو، تلقونا کے معنی تم ڈالتے ہو، تسرونا تم چھپاتے ہو، ان یثقفوکم اگر وہ تم پر قابو پالیں، برعاؤ بیزار، یرجو وہ امید رکھتا ہے۔ یہ آپ کی کاپی میں آپ کے معنی دیے گئے ہیں پیج نمبر 78 اور 79، انہیں آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، آپ کو اپنی کاپی میں آیات اتارنی ہے، تھوڑی تھوڑی آیات اتار کے اس کا ترجمہ اتارنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر الفاظ معنی اتارنے ہیں، اس کے بعد سوال ہے، سوال میں دیکھ لیجئے کہ یہیں پر سوال دیے گئے ہیں، جو سوال ہیں ان کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہم اسی لیسن میں تلاش کریں گے، ان کے جواب اپنی کاپیوں میں لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، کلام پاک کی آیات میں بتا دیا گیا ہے، اس کو کرنا ہے آپ کو۔ پھر دوسرا سوال ہے اس سبق میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازداں بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تو یہ بھی آپ کیوں منع کیا گیا ہے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ تو پھر تیسرا سوال ہے جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے جو ہے انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال ہے اس بک میں صفحہ نمبر 79 میں ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا۔ تو ان آیات میں آپ نے آخر میں پڑھا، آپ کی کتاب میں بھی دیا گیا ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ان کی پیروی کرنی لازم ہے کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے۔ اور پھر کون سا اسوہ حسنہ تھا؟ وہ اسوہ حسنہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ ہم خدا کو پوجتے ہیں اور تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتے، ان سے بالکل لا تعلق ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو یعنی کہ اس کی خاطر تمام دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کریں کہ ہم اس کے سامنے کسی اور کو کچھ آپ دیکھیے، آپ کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، طالبات، آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ ہوم ورک آپ کو پہلے جو ہے اس میں کتاب میں موجود ہے، آپ جو سلائیڈ میں بول رہی ہیں تو آپ کتاب میں دیکھیے، آپ کے پیج نمبر 79 پہ جو آپ آیات اتاریں گی، پھر اس کے الفاظ کے معنی ہیں وہ اتاریں گی، اور پھر سوال اور جواب اتاریں گی بیٹا۔ اس کو جو ہے نا اس طرح سے دیکھ کے اور لیسن کو دوبارہ سنیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا ہوم ورک۔ شان نزول جو ہے آپ کو بتا دیا ہے میں نے، شان نزول لکھنا ہے، اور جب آپ لکھیں گی جبھی تو آپ کو یاد رہے گا۔ شان نزول آپ اس میں سن کے اور پھر لکھ لیجئے گا۔ ہوم ورک ٹاسک کی سلائیڈ جو ہے بیٹا، آپ اس میں پیج نمبر 79 میں پہلے آیات اتار کے ترجمہ لکھیے، شان نزول لکھیے، اور اس کے بعد آپ جو ہے الفاظ معنی لکھ لیں اور پھر سوال جواب کر لیں،
اور آیات تو آپ کو تقریباً 13 میں جب کلاس میں لکھواتی ہوں تو پوری لکھواتی ہوں، کیونکہ ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھنا پڑتا ہے اور سارا ترجمہ بورڈ میں آتا ہے یہ، اور کہیں سے بھی آ جائے تو آپ کو ساری لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک آپ کو بعد میں جب کلاس میں آئیں گی تو آپ کو ہوم ورک دکھانا ہوگا، اور سوال خود کیسے کرنا ہے جب میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ دوبارہ لیسن سنیے تو اس میں ہر سوال کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔